بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم افضل الصلوات واکمل التسلیمات علی افضل الانبیاء واکمل المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم واجتبیناہم و ہدیناہم الی صراط مستقیم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فی کتابہ العزیز ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والعاملین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت استاذ زمن مولانا حسن رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام بطور منقبت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بطور خراج محبت کے عرض کر رہا ہوں۔ استاذ زمن لکھتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ استاذ زمن کہتے ہیں ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ ہم حضور پرنور سید العالمین علیہ السلام کی اہل بیت آپ کے خانوادہ ازواج مطہرات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد کی شان و عظمت کو بیان کر پائیں۔ کس زبان سے ہم بیان کرنا چاہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے ہم اپنی حیثیت کے مطابق ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس اظہار کا یہ مرتبہ رکھا ہے کہ جو کوئی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے وہ حقیقتاً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر کرتا ہے۔ کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، یعنی توجہ ہے تو اڑی ادر کے بار علی علی وہ توجہ ہے کوئی نہیں، ہاں توجہ ادھر رکھو، اس لیے کہ یہ کلام ہے استاذ زمن کا۔ کوئی چھوٹے موٹے شاعر کا ہو نا کسی گلی محلے کا تو وہ سمجھ آ جاتی ہے، اور مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں کیا عجیب بات ہے، جو لوگ بدعتی ہو کر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں ان کے سننے والے اتنی توجہ کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی ملوانا ملوٹا کوئی بھی کوئی اس طرح کی بات کرے نا، وہ اگرچہ اس کی بات میں وزن بھی کوئی نہ ہو وہ لیکن پتہ نہیں اٹھا کے کہاں تک لے جاتے ہیں اس کو۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی جو جہاں کی تحریف وہ قرآن عزیز میں کرتے ہیں اور ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تبدیلی کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تبدل کا وہ ارتکاب کرتے ہیں، لیکن ان کے جو سننے والے ہیں نا اس گناہ پر ان کو داد دے رہے ہوتے ہیں
عجیب بات ہے، ہم آپ کے سامنے قرآن عزیز سیدھا پڑھتے ہیں، احادیث سیدھی پڑھتے ہیں، اور اساتذہ زمن کا جو زمانے کے استاذ ہوئے ان کا کلام پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ شومی قسمت ہے شاید ہماری کہ ہم اس زمانے میں آئے ہیں۔ بہرحال استاذ زمن لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں ان کی پاکی کا، یعنی اہل بیت کی طہارت کا، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اگر کسی نے اہل بیت کی طہارت کا کوئی مظاہرہ کرنا ہو، دیکھنا ہو، مطالعہ کرنا ہو، تو اس کو چاہیے وہ خدا کا کلام پڑھے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور یہ میدان کرب و بلا کی طرف استاذ زمن نے اشارہ کیا، فرماتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ اے اہل بیت کے تاجروں، کیا تم نے بسائی ہے، کون سی بستی تم نے جا بسائی کہ اپنا سودا بیچ کر سونا کر گئے، بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگھار، حوریں کرتی ہیں، یعنی ادھر سے شہادت ہوئی اور نوجوانان اہل بیت فوراً جنت میں پہنچ گئے ہیں، تو وہاں حوریں استقبال کر رہی ہیں ان کا۔ حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگھار، خوب رو دلہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ جمعہ کا دن ہے، استاذ زمن کہتے ہیں جمعہ کا دن ہے، کتاب زیست کی تہ کر کے آج، جمعہ کا دن ہے کتاب زیست کی تہ کر کے آج، کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت۔ اور یہ جان لیوا شعر ہے استاذ زمن رحمت اللہ علیہ کا، اور انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس شعر میں اپنی عقیدت کا اظہار فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اے شباب فصل، اے شباب فصل، یہ چل پڑی کیسی ہوا، اے شباب فصل، یعنی فصل سمجھتے ہیں نا، کھیتی، شباب جوانی کو کہتے ہیں، اے جوانی کی کھیتی یہ کیسی ہوا چل پڑی ہے، اے شباب فصل یہ چل پڑی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، یعنی دن دہاڑے یہ کیسی ہوا ہے کہ جس میں اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کا لہلہاتا ہوا چمن کٹ رہا ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں، فرمایا کس شقی کی حکومت ہے، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی حکومت ہے، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ اور اب استاذ زمن فرات کو، نہر فرات کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں خشک ہو جا، خشک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ یعنی یہ کہا تھا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے ایک فرد نے، جس وقت عمرو ابن سعد کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اس نے کہا، حضرت امام علی مقام سے اجازت مانگی، اس شخص نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں یزید کے لشکر کا جو سپہ سالار ہے اس کے ساتھ جا کے بات کرنا چاہتا ہوں، اہل بیت کو پانی تو دو کم از کم، اور یہ وہی کارواں نہیں تمہارا کہ ابھی آتے ہوئے راستے میں جب تمہیں پیاس لگی تو حضرت امام علی مقام نے اپنے پاس موجود تمہیں پانی پلایا تھا، لیکن عجیب بات ہے آج تم نے اسی امام پر پانی بند کر دیا۔ تو جب جا کے ملاقات ہوئی تو عمرو ابن سعد نے سر جھکا لیا، اور وہ جو بات کرنے گیا تھا امام کا قاصد بن کر، اس نے کہا تھا عجیب بات ہے کہ نہر فرات پر آج عجیب منظر ہے، یہاں سے پرندے پیئیں، جانور پیئیں، اور ہر جاندار کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس پانی سے لطف اندوز ہو لے اور اپنی پیاس بجھا لے، اور ساری کائنات میں جن کا صدقہ بڑھتا ہے آج انہیں نہر فرات سے پانی ملنے کی موقع کوئی نہیں۔
استاذ زمن انہی کو مخاطب کرتے ہیں، خاک ہو جا، خشک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں، خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں۔ یہ عثمان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مولا علی کی جو اولاد شہید ہوئی ان میں 3 نام بڑے عظیم تھے۔ حضرت ابو بکر ابن علی، یہ مولا علی کے صاحبزادے ہیں، نام ان کا ابو بکر ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن علی تھے، اور اسی طرح حضرت عثمان بن علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اور صاحبزادے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت۔ یعنی علم اٹھانے کے لیے امام علی مقام نے جن کو منتخب فرمایا تھا وہ حضرت عباس علم بردار تھے اور حضرت عثمان بن علی علم بردار تھے، لیکن جب یہ دونوں شہزادے شہید ہو گئے تو اب اہل بیت کا نشان کون اٹھائے گا، اب علم کون اٹھائے گا؟ فرماتے ہیں خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ جاگ رہے ہو؟ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم فدا ہو اے خاندان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اور وہ ناسبی یا پھر اہل بیت کا نام لے کر ان کے بارے میں بے ادبیاں اور گستاخیاں کرنے والے استاذ زمن رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اور مقطع اس کلام کا فرماتے ہیں، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ حضرت استاذ زمن رحمت اللہ علیہ نے یہ کلام فرمایا، واجب الاحترام، انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ دعا کریں رب العالمین جل وعلا حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گزارشات عرض کرنے والا ہوں مالک و مولا ہم سب کو اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کی ابتدا میں جامع ترمذی شریف کی ایک روایت سے کر رہا ہوں، اگرچہ روایت پہلے بھی پڑھ چکا ہوں لیکن برکت کے لیے دوبارہ اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ جامع ترمذی ہے میرے سامنے۔ حضرت امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور پرنور سید العالمین علیہ السلام کی اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی فضیلت لائے ہیں، باب باندھا ہے، اور اس میں یہ حدیث پاک لائے ہیں۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سألتنی امی متى عهدك تعني بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما لي به عهد منذ كذا وكذا فنالت مني فقلت لها دعيني آت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك فأتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء الى آخرہ۔ یہ برکت کے لیے میں نے لفظ جو ہے وہ امام ترمذی کے پڑھ دیے ہیں، اب آپ ذرا مفہوم اس کا ملاحظہ فرمائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری والدہ محترمہ نے مجھ سے پوچھا، اے حذیفہ بیٹا تمہیں کتنا زمانہ گزرا حضور پرنور سید العالمین علیہ السلام کے ساتھ، کتنا دور ہو گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے بتایا اما جان مجھے اتنا عرصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر چکا ہے، سرکار کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سر آنکھوں پر ہر ایک کو حضور پرنور سید العالمین علیہ السلام سے آپ کی بارگاہ سے کوئی نہ کوئی جدا گانا شان ضرور عطا ہوئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شرف ہے
کہ آپ کو لقب عطا کیا گیا صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار. یعنی آپ اندازہ فرمائیں حضور مخزن علم الہیہ کے امین ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخزن علم الہی، یعنی علم الہی کے جو خزائن ہیں سرکار اس کے امین ہیں. اور حذیفہ بن یمان یہ وہ نوجوان ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخزن علم کا امین ہے. یعنی حضور اللہ کے رازداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راز حضور کو عطا فرمائے ہیں. اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں سے جن پر خاص کرم فرمایا، مہربانی فرمائی خلفائے اربعہ کے بعد، قریبیوں کے بعد، وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور کیا اس نوجوان کی قسمت ہے، غالباً غزوہ حنین تھا، غزوہ خندق احزاب کے موقع پر، جس وقت کافر باہر سے مدینہ منورہ سے حملہ کرنے کے لیے آئے. بالکل غار کھودی گئی، خندق بنائی گئی. تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں خطاب فرمایا کہ ہے کوئی بندہ ایسا جو ڈیوٹی دے کہ کافروں کے جو لشکر ہے وہاں جا کر پتہ کر کے لائے کہ ان کی تعداد کتنی ہے. ذرا پتہ کر کے آؤ کہ ان کے حالات کیا ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے. تو کوئی اٹھا ہی نہیں. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرکار نے دعا دی. جب سواری پہ سوار ہوئے نا تو خندق پار کر کے دوسری طرف چلے گئے. لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی. فرمایا حذیفہ بس رپورٹ لے کے آنی ہے، کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی کو مارنا نہیں، نقصان نہیں دینا، یہ یاد رکھنا، بس رپورٹ لے کر آنی. حذیفہ کہتے ہیں میں نے خندق پار کی، دوسرے پار چلا گیا اور وہاں جا کے سارا معائنہ کیا. میں ایک چٹان کی آڑ میں دیکھ رہا تھا کہ ابو سفیان، جناب ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، یہ یزید کے دادا، یزید بن معاویہ کے دادا حضرت جناب ابو سفیان، یہ اس کفار کے لشکر کی کمانڈ کر رہے تھے. کہتے ہیں جب میں نے ان کو دیکھا نا تو میں نے تیر کھینچ لیا، نشانے پر تھا کام، لیکن جب تیر کھینچا تو فوراً یاد آیا سرکار نے فرمایا تھا کسی کو کچھ نہیں کہنا، بس چھوڑ دینا. آپ فرماتے ہیں میں نے تیر واپس چھوڑا اور بلکہ یہاں تک اعلان ہوا. کہتے ہیں اوے ہمارے درمیان کوئی جاسوس تو نہیں ہے، وہ کافر آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں ساتھ بیٹھا ہوں ان کے. یہ ہے جان پر کھیل کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا. میں ساتھ بیٹھا ہوں تو جناب ابو سفیان اعلان کرتے ہیں ہر بندہ اپنے ارد گرد دیکھے کوئی غیر آدمی تو نہیں بیٹھا ہوا، تو مسئلہ خراب ہو گیا، اب کیا کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے. حذیفہ بن یمان سمجھدار آدمی تھا. فرماتے اس سے پہلے کہ کوئی میری طرف دیکھتا میں نے دائیں بائیں دونوں کو ہاتھ رکھ کے کہا تم تو جاسوس نہیں ہو، بس اسی تو جاسوس نہیں. تو فوراً وہ جناب والا جس کو کہتے ہیں نا چوکنا ہو جانا، اچھا وہ ان کی طرف خیال ہی نہیں گیا. فرماتے میں واپس آیا سرکار کی بارگاہ میں ساری رپورٹ کی پیش کی. یہ معجزہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حذیفہ فرماتے ہیں جب میں جانے لگا تھا عرض کیا تھا یا رسول اللہ ٹھنڈ بہت ہے، سردی بہت ہے، لیکن سرکار نے دعا دی. اور جب تک میں اس خدمت میں رہا، کام شروع کرنے سے لے کر واپس آنے تک، جب سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر میں نے ساری خبر بیان کر دی، جیسے ہی خاموش ہوا خبر دے کر تو حضرت حذیفہ فرماتے فوراً ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی. یا رسول اللہ آپ مہربانی فرمائیے. تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی چادر دی. فرمایا حذیفہ آؤ اس میں آرام کرو، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے. اور اس چادر کے بارے میں پوچھنا ہو تو سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھو. میں اب اس طرف نہیں جاتا، موضوع بدل جائے گا. اور کچھ نہ صحیح تو قرآن سے پوچھو اس چادر کا کیا عالم ہے. رب العالمین جل وعلا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے آرام فرماتے ہیں تو اللہ خطاب ہی یہ کرتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے وہ ذات جو چادر اوڑھ کر آرام فرما ہے. یہ اس چادر کا عالم ہے. رب اپنے کلام میں ذکر فرماتا ہے. یہ بڑا خوش نصیب سے آبی. بہرحال آگے آئیے، بات چلیے.
حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے والدہ محترمہ سے یہ بات کہی، میں نے کہا جی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر نماز مغرب ادا کروں با جماعت، اور وہاں اپنے لیے بھی دعا کرواؤں مغفرت کی، اور ساتھ کہوں یا رسول اللہ میری ماں کے لیے بھی بخشش کی دعا فرما دے، اللہ میری والدہ کی بخشش کر دے، دعا فرما دے۔ کہتے ہیں والدہ نے اجازت دی، میں آیا، نماز مغرب ادا کی، بات کہنے کی ہمت نہ پڑی ہوگی، عشاء کا وقت ہو گیا، سرکار جلوہ افروز رہے وہاں پر، عشاء کا وقت آ گیا لیکن بات نہ کر سکے، کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ نماز عشاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھی، سرکار نماز ادا کرنے کے بعد اپنے حجرہ پاک کی جانب چل دیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَتَبِعْتُهُ، بس میں بھی ہاتھ باندھ کے بادب و احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ بات سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ کہتے ہیں میں بھی ہاتھ باندھ کے ادب و احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا، اور کیا یہ مہربانی ہے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنیے ذرا۔ فَتَبِعْتُهُ فَسَمِعَ صَوْتِي فَقَالَ مَنْ هَذَا حُذَيْفَةُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا حَاجَتُكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَلِأُمِّكَ۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آہٹ محسوس کی نا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے تو پیچھے مڑے بغیر حضور فرماتے ہیں یہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ حذیفہ تم آ رہے ہو؟ حذیفہ تم ہو؟ قلت نعم یا رسول اللہ میں ہوں۔ اور اگلا جملہ سنیے، سرکار فرماتے ہیں ما حاجتک یا حذیفہ، ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک، اے حذیفہ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کوئی کام سے آیا ہے؟ کوئی کام ہے؟ حذیفہ کو مقصد ہے کوئی کام ہے، آج خیر سے آئے ہو، اللہ تجھے بھی بخشے، ماں کو بھی بخشے۔ اب حذیفہ خاموش ہے، بولتے کیا جس کام کے لیے آئے تھے سرکار نے پہلے ہی پورا فرما دیا۔ بخشش کے اے لفظ نہ میرے نہیں، یہ صحیح، یہ جامع ترمذی کے لفظ ہے، میرے سامنے پڑھی ہے اس وقت، غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بخشے، تیری ماں کو بخشے۔ حذیفہ کس کام سے آیا تھا؟ بس یا رسول اللہ ہو گیا جس کام سے آیا تھا۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ رازدار ہے نا حضور کے، اب یہ راز کی بات حضرت حذیفہ کو سرکار نے بتائی۔ یہ ہے مضمون اہل بیت کا جہاں سے بات چلنی ہے۔ حضور پر نور سید العالمین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ فرماتے ہیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا حذیفہ تو کھڑا ہے، تجھے صرف میں نظر آ رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی کوئی مخلوق میری نگاہوں سے تھوڑی چھپا کے رکھی ہے، بلکہ یہ دیکھ تیرے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ لم ينزل الارض قط، آج سے پہلے، آج رات سے پہلے یہ فرشتہ کبھی آسمانوں سے زمین پر نیچے نہیں آیا، بلکہ آج اس نے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہی، اے اللہ اجازت دے، آج میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے جانا چاہتا ہوں۔ این یسلم علیہ، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ پھر فرمایا اور ساتھ یہ بشارت دے رہا ہے وَيُبَشِّرُنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہ من جانب اللہ خبر دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے اے محبوب آپ خوش ہو جائیں، آپ کو مبارکباد ہے۔ کس بات کی؟ اس بات کی کہ آپ کی لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا، کائنات میں تو ان کی شان و عظمت ہے وہ اپنی جگہ رہی، لیکن اللہ اعلان فرماتا ہے جنتی عورتوں کی سردار جو خاتون ہے وہ بھی آپ کی لاڈلی فاطمہ الزہرا ہے، اور جنتی جوانوں کی سرداری اللہ نے جن کو عطا فرمائی ہے وہ آپ کے نواسی حسن و حسین رضی اللہ عنہ۔ یا غوث اعظم دستگیر پیر امام امداد کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ برکت کے لیے بس میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، اس پر کلام کی ضرورت ہی نہیں، بجائے اس کے میں آپ کو کہوں کہ اس پر کو میرا نکتہ بھی ہے، نکتے بڑے ہیں، اس پر بات کرنے والی بہت ساری جیسی چیزیں ہیں جو سرکار کا صدقہ ہمیں سمجھ آئی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، بڑے بزرگوں کی نسبت سے ان کا صدقہ ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ آئی ہیں،
لیکن بس برکت کے لیے جو سرکار نے فرما دیا اتنا کافی ہے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. بس بات ختم ہو گئی. ایک جملہ چلو میں آپ کی کہہ دیتا ہوں یہاں پر، آپ کی تسلی کے لیے بھی اور آپ کی نالج کے لیے بھی. وہ یہ ہے، سوال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تخت کے لیے گئے تھے. کس کے لیے گئے تھے؟ تخت کے لیے. یہ دین کی جنگ نہیں تھی، یہ تخت کی جنگ تھی. اور بعض تو بے ایمان ایسے بھی ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. بس ٹھیک ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا، نہ امام علی مقام کو کچھ کہنا ہے، نہ یزید کو کچھ کہنا ہے. اور انہی جماعتوں کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو برملا یزید کے لیے تو امیر المؤمنین کے لفظ بھی بولیں اور صلی اللہ کے لفظ بھی بولیں، درود بھی بھیجیں یزید پر، لیکن امام علی مقام کو باغی کہتے ہیں. ایک جملہ اسی حدیث پاک کے پیش نظر آپ کے سامنے کہتا ہوں. اتنی بات ہے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے حکم سے فرشتہ بتا رہا ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین میرے دونوں بیٹے یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. میں کہتا ہوں جن کو اللہ نے جنت کا تخت عطا فرمایا ہو، دنیاوی تختوں کی ان کو ضرورت نہیں ہوا کرتی. اور جنتی تخت اللہ نے ان کو دے دیے ہیں، وہ جنتی تختوں کے مالک ہیں، لہٰذا ان کو کوئی ضرورت نہ تھی کہ دنیاوی تخت کو وہ محفوظ رکھتے. ہاں، دین میں جو بگاڑ اور فساد آ رہا تھا، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس فساد کو، اس بگاڑ کو اور اس فتنے کو روکنے کے لیے اپنی جان اور اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے ہر فرد کی جان کو، اس کی جو قیمت تھی، آپ صرف نظر کر کے میدان کربلا میں تشریف لائے تاکہ دین محفوظ رہے. اب دین کا بگاڑ کیا تھا وہ سنیے جو بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا. اصل موضوع تھوڑی مجھے آپ کو نا واقع کربلا کا پس منظر بتانا پڑے گا، لیکن توجہ ضروری ہے ذرا. حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ نبوی بھی دیکھا، زمانہ خلفائے راشدین بھی دیکھا، سیدنا صدیق اکبر کا دور دیکھ رکھا تھا، حضرت فاروق اعظم کا دور بھی دیکھا، حضرت عثمان غنی کا دور دیکھا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام خلافت دیکھے، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے ایام بھی دیکھے. یہ سارے ادوار آپ نے دیکھ رکھے تھے. اب ایک تو ہوتا ہے نا سنا کے کسی بات کا یقین کرنا یا پڑھ کے کسی بات کا یقین کرنا، لیکن ان سب سے الگ ایک علم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں عین الیقین، دیکھ کے کسی شے کا علم آنا. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حق الیقین حاصل تھا وہ بر بنائے علم الیقین نہیں تھا بلکہ عین الیقین تھا. یعنی آپ کو پتا تھا کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام یہ ایسی پاکیزہ امت ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے، اس کی کیا شان ہے، اور اس پر حکمرانی کرنے والا بندہ کیسا ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے دیکھی ہوئی تھی حضرت امام علی مقام نے. زمانہ نبوی بھی دیکھا جیسا گزرا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جیسا تو دور ہے ہی کوئی نہیں ریاست کا. سیدنا صدیق اکبر کا جب دور آیا تو وہ عام ازیں عقیدہ کے معاملات ہوں یا عمل کے معاملات، یہ خلفائے راشدین کا دور ایسا سنہرا دور تھا کہ آپ یقین جانیے خلافت راشدہ بطریق منہاج النبوہ علی منہاج النبوہ، آپ یقین جانیے یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ الخلافت بعدی 30 سنتاً او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے خلافت میرے بعد 30 برس تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آئے گی، بادشاہت آئے گی. اب یہ جو 30 سالہ دور جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اشارہ فرما رہے تھے نا، یہ سمجھ لیجئے اہل اسلام پر انتہائی سنہری دور تھا. اور جس طرح یہ سنہری دور تھا، یہ اللہ کی نعمت تھی، یہ حضور کا معجزہ تھا، تو اس دور کا ختم ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی طرف سے سمجھ لیجئے امت مسلمہ سے ایک انعام واپس لینے کے مترادف تھا. وہ انعام واپس لیا گیا. میں آپ کو تھوڑی سی سیر کراتا ہوں اس دور کی. سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا تو بعض کج فہموں نے مرتدوں نے حضور پر نور سید العالمین علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر
نبوت اور رسالت کا اعلان کر دیا، نبوت اور رسالت کا اعلان کر دیا۔ مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلیحہ، فلاں فلاں فلاں، وہ جتنے لوگ تھے سارے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ایک لشکر تیار کیا اور ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا، اور جو لشکر اسلام تھا اس کے سپہ سالار کو یہ آرڈر دیا، فرمایا یاد رکھنا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی ختم نبوت کے منکر ہیں، سرکار کے مقابل نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، اینا جو بچنا کوئی نہیں چاہیے تھا۔ یہ تاکید فرمائی آپ نے، بچنا نہیں چاہیے تھا۔ اچھا یہ مارکا ہوا۔ اب یہ ہے عقیدہ پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہرا۔ اور زمانہ گزرا، ایک اور فتنہ اٹھا، بعض لوگوں نے کہا کہ جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ ٹیکس ہے، یہ ظلم ہے، ہمارا مال ہے، ہم جیسے مرضی چاہیں خرچ کریں، ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر تیار کیا، بے اند وی سیر کٹو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہا یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کا دعویٰ ہے، تو جو کلمہ پڑھتے ہیں آپ ان کے خلاف کیسے جہاد کر سکتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور جو امام حسین دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، دور کیا ہے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں عمر یہ یاد رکھنا اگر زمانہ نبوی میں کوئی بندہ بطور زکوٰۃ کے بکری کی ایک رسی بھی دیتا تھا اور آج صدیق کے دور میں وہ روک لے گا تو میں بکری کی وہ رسی جو بطور زکوٰۃ اس نے روکی ہے وہ بھی لینے کے لیے اگر اس کی جان لینا پڑی نہ تو لے لوں، چھوڑوں گا نہیں۔ یہ دین کا حق ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کا غلام صدیق زندہ ہو اور اس کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ کے منکر پیدا ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ان کے خلاف بھی جہاد ہوا، سرکوبی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے تو اس کے پہلے ہی فرما دیا۔ یہ تبری پڑھی ہے میرے پاس، تبرسی تفسیر مولی تبرسی کی تفسیر مجمع البیان، اس میں لکھا اس نے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، ان قریب اللہ ایسی امت لے آئے گا، ایسے لوگوں کو لے آئے گا، یعنی زمین پر حکمرانی ایسے لوگوں کو عطا فرمائے گا کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ باجماع مفسرین، اگر مخالف پارٹی کا بھی کوئی مفسر ہو نا تو اس کو بھی لکھنا پڑے گا، یہ اللہ جن کو کہہ رہا ہے نا کہ اللہ ایسی قوم کو حکمرانی عطا فرمائے گا کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہوں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہو، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اس سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بس جیڑا کام جس طرح چل رہے ہیں نا چلن ڈسٹرب ہوندی، ہاتھ لا کے ادھر کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر، غلط بات ہے۔ دوران تقریر اس طرح آداب سیکھو، بہت غلط بات ہے، نہ کریا کرو۔ یہ دور حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رکھا تھا۔ اچھا بات آگے چلی، زمانہ آگے بڑھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہوئے، آپ خلیفہ بنے، وہ دور آیا، 10 سالہ دور، وہ بھی حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین نے دیکھا کہ جس زمانے میں اہل بیت کی قدر اس طرح ہوتی تھی کہ باہر زمانے پر، باہر دروازے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام حسن آئے، ملاقات کرنا تھی، دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر حضرت فاروق اعظم کے بیٹے وہ بھی دروازے پر کھڑے ہیں اور ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ کوئی خاص ملاقات تھی، اس وقت کو میٹنگ چل رہی تھی امور ریاست کے بارے میں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اجازت نہیں لی، بلکہ یہ سوچ کر کہ اگر فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ کو اندر جانے کی اجازت نہیں تو مجھے بھی اجازت نہیں ملے گی، آپ یہاں سے واپس چلے گئے۔ بعد میں ملاقات ہوئی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے کہتے ہیں اے نواسہ رسول، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، میں نے آپ کو عرض بھی کیا تھا کہ تشریف لائیے، آپ آئے ہی نہیں۔ فرمایا میں آیا تھا لیکن آپ کے صاحبزادے باہر دروازے پر کھڑے تھے، انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، تو میں نے سوچا جب امیر المؤمنین کے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں تو پھر میں حسن مجتبیٰ کو کیسے اجازت ملے گی اندر جانے کی؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنو، یہ ہے وہ قدر و شان اہل بیت جو خلفائے راشدین کے دور میں حضرت امام حسن مجتبیٰ امام حسین دیکھ چکے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے امامہ اتارا اور اتار کر یہ بات کہی، فرمایا حسن عبداللہ میرا بیٹا ہے، تم مصطفیٰ کے بیٹے ہو، یہ یاد رکھنا کہ عمر کے سر پہ جو بال آئے ہیں نا یہ بھی تم اہل بیت کا صدقہ آئے، یہ اہل بیت کا صدقہ ہے۔ یہ اہل بیت کا صدقہ سر پہ بال آئے ہیں۔ حسن مجتبی تم مصطفیٰ کے بیٹے ہو، تم علی کے بیٹے ہو، اور تمہاری والدہ فاطمہ الزہرا ہے، تمہارا نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جد الحسن والحسین ہے، اور تمہاری نانی صاحبہ حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ ہے۔ تمہارا کیا مقابلہ امیر المؤمنین عمر کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ؟ حالانکہ وہ بھی فضیلت مآب ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فضیلت مآب صحابی ہے، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں حضرت عمر نے کیا کہا۔ یہ دور سنہری ہے جو دیکھ لیا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر ایک دور وہ بھی آیا جب وظائف مقرر کرنے کی بات آئی، تو وہاں اس ایوان میں حضرت فاروق اعظم کے ایوان میں حضرت اسامہ بن زید ہے، حضرت عبداللہ بن عمر ہے، سیدنا امام حسن ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ سارے بزرگ بیٹھے ہیں، وظائف مقرر ہو رہے ہیں، سالانہ حکومت کی طرف سے وظیفہ ملے گا ان بزرگوں کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مثال کے طور پہ، اب ایگزیکٹ مجھے فگر یاد نہیں، مشکات میں یہ روایت موجود ہے، شاید مقرر کیا کہ آپ کو سالانہ 500 اشرفیاں دی جائیں گی بالفرض، یا 1000 اشرفیاں، 500 اشرفیاں دی جائیں گی۔ جب بات آئی حضرت اسامہ بن زید کی تو ان کو ذرا اور زیادہ مثلا 1000، اور جب وظیفہ مقرر کرنے کی بات آئی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی، تو وہاں وظیفہ مقرر کیا 1500 اشرفیاں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو امیر المومنین کے صاحبزادے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ ابا جان میں شکوہ نہیں کرتا، آپ کے فیصلے کی مخالفت نہیں ہے، لیکن بس گزارش اتنی ہے کہ جب حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ منورہ کی گلیوں میں ابھی ان کی کھیلنے کی عمر تھی، جب یہ کھیلا کرتے تھے، تو میں اسلام کی سر بلندی کے لیے اس وقت میدان جہاد میں ہوتا تھا، میری خدمات ہیں اسلام کے لیے، لیکن اس خدمات کا یہ کیسا صلہ ہے؟ آپ حکمت پوچھ رہے ہیں، اعتراض نہیں کر رہے، حکمت پوچھ رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں کہ مجھے آپ نے وظیفہ دیا ہے مثلا 500، اور یہ دونوں بزرگوں کو، حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو آپ نے وظیفہ دیا 1500 اشرفیاں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، فرمایا ہاتی ابن کا ابی ہی، لے آ ایسا باپ جیسا ان کا باپ ہے، لے آ ایسی ماں جیسی ان کی ماں ہے، لے آ ایسا نانا جیسا ان کا نانا ہے، لے آ ایسی نانی جیسی ان کی نانی ہے، اور لے آ ان کی خالائیں، اور لے آ ان کے ماموں، اگر یہ خاندان تیرا بھی جمع ہو جائے تو تیرا بھی وظیفہ بڑھا دے۔ یہ دور دیکھا حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ دور دیکھا، لیکن آگے بڑھی گئی حضرت عثمان غنی کا دور، سنہرا دور، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، سنہرا دور، اگرچہ جنگوں والا ہے، تنازعات والا ہے، آپسی جنگیں چل رہی ہیں یہودیوں کی سازش سے، لیکن کوئی بات نہیں، سنہرا دور، حسن مجتبی کا دور، سنہرا دور، خلافت امام حسن سے آگے جب منتقل ہوئی، اے ٹرننگ پوائنٹ، تقریر دا بھی تے جناب تاریخ دا بھی، امام حسن سے جس وقت آگے خلافت منتقل ہوئی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، جب خلافت دین ہے تو یہ مرقات کے لفظ ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، یہ حضرت امام حسن کی دور اندیشی ہے، بڑی کمال بات آپ نے کی ہے۔ اور ایک گزارش میں یہاں کرنا چاہتا ہوں، یزید کے والد حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کا دور دیکھا جائے نا تو وہ بھی خلفائے راشدین سے کوئی مختلف دور نہیں تھا۔ جب خلافت سپرد ہوئی تو روایات میں یہ بات موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں ان الحسن رضی اللہ تعالی عنہ دخل علی معاویہ فقال لأجیزنک بجائزت لم اجز بها احدا قبلک ولا اجیز بها احدا بعدک فاجازہ ب400,000 الف فقابلها۔ حضرت امیر معاویہ کا دور آیا
تو حضرت امام حسن مجتبی جب ملاقات کے لیے تشریف لائے نا تو حضرت امیر معاویہ عرض کرتے ہیں کہ اے رسول اللہ کے نواسے، میں آپ کے لیے یہ ایک جملہ یاد رکھنا اور تھوڑا سا دیکھنا، یہ دور مختلف نہیں تھا، وہ صحابی رسول ہیں، اس زمانے میں اہل بیت کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں ہوا جو یزید کے زمانے میں ہوا۔ حضرت امیر معاویہ حضرت سیدنا امام حسن سے کہتے ہیں اے رسول اللہ کے بیٹے، میں آپ کا وہ وظیفہ مقرر کروں گا کہ آج سے قبل نہ کسی نے اتنا وظیفہ مقرر کیا ہوگا اور میرے بعد بھی آپ کو کوئی اتنا وظیفہ مقرر نہیں کرے گا۔ میں اتنا وظیفہ آپ کا سالانہ مقرر کروں گا۔ اور تھوڑا سا اندازہ کیجئے گا، اب دل پہ ہاتھ رکھو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ مقرر کیا تھا 1500 سالانہ اشرفیاں یا 1000 اشرفیاں جتنی بھی۔ حضرت امیر معاویہ نے سالانہ وظیفہ صرف امام حسن مجتبی کا 4 لاکھ اشرفیاں مقرر فرمایا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دور کو مختلف تھا، لیکن جب خلافت منتقل ہوئی نا، یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں جو مجھے سمجھ آئی حضرت امام حسن کی دور اندیشی کی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے مولا علی کے بعد، آپ نے خلافت دے دی حضرت امیر معاویہ کو، اور خلافت دیتے ہوئے خطبہ دیا۔ یہ ذرا مرکزی مقام ہے، یہ واقع کربلا کا پس منظر ہے۔ یہ ساری باتیں اضافی نہیں کر رہا آپ کے ساتھ، یہ پس منظر بیان کر رہا ہوں، اور حالے میری گفتگو دے 4 صفحے ہوئے، 3 صفحے میرے کو لکھے پڑے رہتے ہیں، ابھی 4 حصے ہوئے، 30 حصے میرے پاس پڑے ہیں ابھی باقاعدہ۔ تو بہرحال حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہیں، فرمایا ان الخلیفۃ من سار سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعمل بطاعته ولیس الخلیفۃ من دان بالجور وعطل السنن واتخذ الدنیا اما وابا۔ فرمایا معاویہ بات یہ ہے، تم صحابی رسول ہو، میں سرکار کی امت میں لڑائی جھگڑا فساد خون ریزی اس کو پسند نہیں کرتا تھا، خلافت تمہارے سپرد کر رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ نصیحت ہے امام حسن مجتبی کی، اور فراست ہے وہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا صدقہ حضرت امام حسن کو ملی ہے، اس نسبت سے ملی ہے، یہ وہ حکمت ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں معاویہ خلیفہ وہ ہوتا ہے، یہ شرائط اور اوصاف ہے خلیفہ کی۔ امام حسن فرماتے ہیں معاویہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلے۔ پہلی بات، پہلی شرط، ان الخلیفۃ من سارا سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلے، نمبر 1۔ نمبر 2، وعامل بطاعتہ، اور سیرت پر چلے بھی اور کردار بھی ویسا بنائے جیسے مصطفیٰ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کردار بھی ان جیسا ہو، عمل بھی کرے، ان کی اطاعت فرما برداری بھی کرے۔ اور اگلی بات فرمایا یہ 2 اوصاف ہونے چاہیے، اور جو باتیں نہیں ہونی چاہیے خلیفہ میں وہ کیا ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْخَلِيفَةُ مَنْ دَانَ بِالْجُورِ، فرمایا معاویہ یہ یاد رکھنا، وہ خلیفہ نہیں ہوا کرتا جو ظلم و ستم ڈھائے، وہ خلیفہ نہیں ہوتا جو ظلم و ستم ڈھائے، اور وہ بھی خلیفہ نہیں ہوتا عطل السنن، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معطل کر دے، پسے پچھ ڈال دے، سرکار کی سنتوں کو بھلا دے، وہ خلیفہ نہیں ہوتا۔ اور ایک بات آخری، بہت بڑا جملہ حضرت امام حسن نے فرمایا، اور با خدا یہ حق ہے امام حسن کا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حسن میرا بھائی نہیں میرا امام بھی ہے۔ اے رجال کشی پئی میرے کو، رجال کشی کی عبارت ہے، حسن صرف میرا بھائی نہیں میرا امام بھی ہے۔ اور کیوں نہ ہو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عجیب بات، میں کدھر اس کو جوڑوں، سرکار نے اپنے ساتھ بٹھا کے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ امام حسن مجتبی کے لیے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے۔ اب یہ سردار کا وصف ہے، سنیے ذرا۔ فرمایا معاویہ خلیفہ وہ نہیں ہوتا جو ظلم و ستم ڈھائے، اور وہ بھی خلیفہ نہیں ہوتا جو سرکار کی سنتوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے، اور آخری بات فرمایا وہ بھی خلیفہ نہیں ہوتا